پہ چلائی، اس ماہ میں جبریل سے نوحہ یہ سنا ہے، ماہ محمد کے نوازے کا بپا ہے، یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام ازار ہے، ماہ محمد کے نوازے کا بپا ہے، عاشور کا دن بھول نہ پائے گا زمانہ، لوٹا گیا اس روز محمد کا گھرانہ، اس روز سے دنیا میں بچھی فرش ازاں ہے، ماتم محمد کے نوازے کا بپا ہے، یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام ازاں ہے، ماتم محمد کے نوازے کا بپا ہے۔ جب ظہر تک حسین 72 کو رو چکے، اکبر کو رو چکے، علی اصغر کو رو چکے، ایک دوپہر میں باوفا لشکر کو رو چکے، پھر فوج بد نصب سے مخاطب ہوئے امام، حجت تمام کرتا ہوں سن لو میرا پیام، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، روزانہ گفتگو ہو رہی ہے، تذکرہ ہو رہا ہے شہداء کا، کیونکہ یہ مہینہ شہادتوں کا مہینہ ہے، اور آج ہم جس شہید کے اوپر گفتگو کریں گے، آپ امام حسین علیہ السلام کے کاروان کے سالار، امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے علم بردار حضرت عباس ابن علی علیہ السلام۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عباس علیہ السلام کا چہرہ مبارک مولا کائنات سے ملتا تھا اور کافی حد تک مشابہ تھے، صرف چہرے میں نہیں بلکہ آپ شجاعت میں بھی مولا کائنات کے جیسے ہی تھے اور ان کی طرح تلوار چلاتے تھے۔ لیکن جب روز عاشور آیا، 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا کاروان جب کربلا پہنچا، 10 محرم کو جب کاروان کربلا میں تھا، جب سب شہید ہوتے چلے گئے، تو امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے علم بردار کربلا میں رہ گئے۔ حضرت عباس ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام سے رخصت طلب فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، عرض کرتے ہیں کہ مولا مجھے رخصت چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ عباس، اچھا اس سے پہلے امام ایک دفعہ دائیں طرف دیکھتے ہیں اور ایک دفعہ بائیں طرف دیکھ کر فرماتے ہیں کہ عباس تم میرے قافلے کے سالار ہو، میں تمہیں کیسے جانے دوں؟ تو جناب عباس فرماتے ہیں کہ مولا آپ کس قافلے کی، کس لشکر کی گفتگو فرما رہے ہیں، کس لشکر کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جن میں سے اب کوئی بھی نہیں رہا؟ ایک اور روایت میں اس طرح ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب جناب عباس کو جانے کی اجازت نہیں دی اور حضرت عباس اس کشمکش میں تھے کہ کس طرح میں مقتل کی طرف جاؤں اور امام حسین علیہ السلام کا دفاع کروں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اطاعت ہے جناب عباس کی کہ اتنا شجاع انسان صرف امام کے ایک حکم کی وجہ سے خاموش ہے، ورنہ یزیدی فوج کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ عباس علمدار کا راستہ روک سکیں۔ ابھی حضرت عباس علیہ السلام محو فکر تھے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا حضرت عباس کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ چچا مجھے میرے دوستوں کے لیے اور علی اصغر کے لیے پانی چاہیے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جناب عباس جناب سکینہ کو دیکھ کر گھٹنوں پر بیٹھ گئے اور کہا کہ سکینہ تم نے عباس کی مشکل آسان کر دی۔ جناب سکینہ سے حضرت عباس کہتے ہیں کہ سکینہ مجھے اپنے بابا سے اجازت لے کر دو تاکہ میں تمہارے لیے پانی لے کر آؤں۔ جناب سکینہ اور حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام سے جناب سکینہ کہتی ہیں کہ بابا میں نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ سب کو پانی پلاؤں گی، بابا چچا کو جنگ کی اجازت دیجیے اور چچا کو مقتل جانے دیجیے تاکہ وہ ہمارے لیے نہر فرات سے پانی بھر کر لائیں۔ اب امام حسین علیہ السلام پہلے مرحلے میں جناب عباس کو اتنی اجازت دیتے ہیں کہ عباس میدان کارزار میں جاؤ، لیکن
اشقیہ کو سمجھا کر آؤ، لڑنا نہیں ہے۔ جناب عباس جب خیمے سے نکلتے ہیں اور اشقیہ کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا دین ہے، امام حسین یہاں تک آمادہ ہیں کہ اب تک جو ہوا سو ہوا، لیکن اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، حسین ابن علی یعنی امام کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، تو اللہ بڑا رحیم اور رحمان ہے۔ لیکن اشقیہ نے ایک بات بھی نہ سنی اور امام حسین علیہ السلام کے سپہ سالار جناب عباس واپس جب آئے، ایک مرتبہ پھر جناب سکینہ نے اصرار کیا کہ چچا میرا مشکیزہ بھر کے لائیے۔ اس دفعہ امام حسین علیہ السلام نے رخصت دی اور امام حسین علیہ السلام سے ودا کر حضرت عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ حضرت عباس کے ہاتھ میں علم ہے اور ایک ہاتھ میں جناب سکینہ کا مشکیزہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب یہ سلسلہ دیکھیے کہ ایک ہاتھ میں علم ہو اور ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہو، عباس کس شان سے مقتل کی طرف جاتے ہیں۔ دوسری طرف جناب سکینہ بچوں کو تیار کرتی ہیں کہ میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے، جس کے پاس جو ظرف ہے، جس کے پاس کوزہ ہے وہ کوزہ لائے، جو کچھ ہے پانی پینے کے لیے تیار ہو جاؤ، میرے چچا پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ وہاں یزیدی فوج کو یہ پتہ چلتا ہے کہ عباس ابن علی مقتل کی طرف آ رہے ہیں۔ یزیدی فوج کچھ بعید بھی نہیں ہے اور روایت میں بھی موجود ہے کہ کانپنے لگتی ہے کہ عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں۔ جناب عباس مقتل سے گزرتے ہوئے نہر فرات کی طرف آتے ہیں کہ جہاں پر 4000 شقی تعینات تھے کہ کسی طرح راستہ روکا جائے اور خیام حسینی میں پانی نہ جائے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عباس جناب سکینہ کا مشکیزہ لیتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات پر آتے ہیں۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ جناب عباس علیہ السلام جب نہر فرات پر آتے ہیں، اپنی زین سے زمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور پھر 2-4 قدم نہر فرات میں آگے کی طرف جاتے ہیں، گویا عباس نے فرات میں جھنڈا گاڑ دیا۔ عباس پھر عباس ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کچھ آگے فرات کی طرف آئے اور چلو میں پانی اٹھایا، اور جیسے ہی پانی اٹھایا چلو میں، حضرت عباس نے وہ پانی واپس نہر میں ڈال دیا کہ ابھی تک حسین علیہ السلام کے خیام میں پانی نہیں پہنچا، عباس پانی کیسے پئیں گے؟ بہرحال حضرت عباس نے مشکیزہ بھرا اور خیام کی طرف آنے لگے۔ یزیدی فوج نے یہ سمجھ لیا کہ اگر عباس پانی لے کر چلے گئے تو نقشہ بالکل بدل جائے گا، ہم سب کی محنتیں ضائع ہو جائیں گی، اور حضرت عباس کو چاروں طرف سے گھیرنے لگے۔ لیکن عباس، میں نے کہا کہ پھر عباس ہیں، کسی کے گھیرنے میں نہیں آئے حضرت عباس علیہ السلام۔ پھر طے یہ ہوا کہ کسی طرح عباس کو چھپ کر زخمی کیا جائے یا عباس علیہ السلام پر چھپ کر وار کیا جائے۔ حکیم بن طفیل نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا ایک بازو قطع کر دیا۔ حضرت عباس پھر بھی مشکیزہ لے کر خیام کی طرف جا رہے ہیں۔ روایت میں موجود ہے کہ جب دوسرا بازو قلم کر دیا گیا تو حضرت عباس نے اپنا جو علم جو لے کر چلے تھے وہ اپنے کندھے پر اس طرح کر کے رکھا، اور جناب سکینہ کا مشکیزہ جو ہے گلے میں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ دانتوں میں لے کر خیام کی طرف جا رہے ہیں۔ اب طے یہ ہوتا ہے کہ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ عباس کسی کے سنبھالنے میں نہیں آئے گا، اگر چاہتے ہو عباس کو مارا جائے تو اس کے مشکیزے کو چھلنی کر دو، عباس خود بخود مر جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، جناب عباس خیام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پھر تیروں کی برسات جناب سکینہ کے مشکیزے پر ہوتی ہے۔ گویا پانی کی جگہ حضرت عباس کی حسرتیں بہہ گئیں، اور پھر دور سے ایک غرض حضرت عباس، جن کے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے، حضرت عباس کی پیشانی پر ایک غرض لگتا ہے، اور عباس علمدار کی پیشانی کا خون جب عباس علمدار کی آنکھوں میں آتا ہے تو عباس علمدار زین سے زمین پر آتے ہیں، اور پھر اب عباس علمدار کے بازو قطع ہو چکے ہیں، عباس کے بازو نہیں ہیں، پیشانی کا خون آنکھوں میں آ رہا ہے، عباس علیہ السلام کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، اور پھر خدا بہتر جانتا ہے کہ عباس بغیر بازوؤں کے زین سے زمین پر کیسے آئے ہوں گے۔ اور پھر ایک آواز بلند کی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرے آقا میرے مولا عباس کا آخری سلام۔ اور پھر امام حسین اللہ جانے کس طرح آئے،
لیکن امام نے ایک جملہ فرمایا کہ عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عزیزان گرامی قدر، ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام نے عباس کو اپنے زانو مبارک پر لٹایا، اور جو گفتگو ہوئی عباس علیہ السلام نے سب سے پہلے معافی مانگی کہ مولا مجھے معاف کیجیے گا کہ عباس پانی نہیں لا پایا۔ یہ کہتے کہتے عباس علمدار نے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ اب حسین، کیونکہ جنگ کا اصول ہے کہ جب پرچم گر جائے تو جنگ میں شکست ہو جاتی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کا پرچم اٹھایا اور وہ پرچم لیے خیام کی طرف آ رہے ہیں۔ دور سے جناب سکینہ جو خیمے کے دروازے یا خیمے کے پردے کے پاس کھڑی تھی، بچوں کو لے کر، جو بچے چھوٹے چھوٹے بچے کوزے لے کر کھڑے ہوئے تھے، جناب عباس کا علم آتے دیکھا تو سکینہ بنت حسین نے خوش ہو کر کہا کہ بچوں جلدی کرو، میرے چچا پانی لے کر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی علم قریب پہنچا تو جناب سکینہ نے دیکھا کہ علم خون میں غلطان ہے اور امام حسین علیہ السلام علم عباس کو لے کر آ رہے ہیں۔ سکینہ بنت حسین قریب گئیں اور کہا کہ بابا میرے چچا کہاں ہیں، بابا پانی کہاں، یہ بچے پانی کا انتظار کر رہے ہیں کہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ امام نے جناب سکینہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ جب دوسری مرتبہ پوچھا تو امام حسین اس وقت بھی خاموش رہے، اور تیسری دفعہ جناب سکینہ نے کہا کہ بابا خدا را مجھے بتائیے کہ میرے چچا کہاں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے صرف ایک جملے میں جواب دیا کہ سکینہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس عزیزان گرامی قدر، یہ ہیں شہدائے کربلا کہ جنہوں نے اللہ کا دین بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہوں کہ مالک ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ماہ میں لوٹی گئی زہرا کی کمائی، تلوار محمد کے نواسے پہ چلائی، اس ماہ میں جبریل سے نوحہ یہ سنا ہے، یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے، یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام ازار ہے، یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے، عاشور کا دن بھول نہ پائے گا زمانہ، لوٹا گیا اس روز محمد کا گھرانہ، اس روز سے دنیا میں بچھی فرش ازار ہے۔